یہ بات ہے ایئر 1988 کی کہ اسکاٹ لینڈ کے نزدیک سمندر میں موجود دنیا کی سب سے بڑی ایڈوانسڈ آئل پروڈیوس کرنے والی ریگ دیکھتے ہی دیکھتے آگ سے بھڑک اٹھی اور چند ہی منٹوں میں سمندر کے پانی کی نظر ہو گئی۔ پورے 3 مہینے زور لگانے کے باوجود انویسٹیگیشن ٹیم کو اس حادثے کی اصل وجہ معلوم نہ پڑ سکی، لیکن جب پھر 3 مہینوں کے بعد آئل رگ کے ملبے کو سمندر سے نکالا گیا تو اس کے اندر ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا ملا، اور پھر اس ٹکڑے پر جو کچھ لکھا تھا اس نے سارے حادثے کی حقیقت کو کھول کر سامنے رکھ دیا۔ سٹے اپ ڈیٹڈ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 1976 میں اسکاٹ لینڈ کے شہر ایبرڈین سے 190 کلومیٹر دور ٹھیک اسی جگہ پر آف شور آئل پلیٹ فارم جسے پائپر الفا کہا جاتا تھا، اس نے آئل کی ایکسٹریکشن اور پروڈکشن کا کام سٹارٹ کیا۔ پائپر الفا جو کہ ایک بہت ہی مضبوط اور ایڈوانسڈ آئل پلیٹ فارم تھا، جس میں 185 کلومیٹر فی گھنٹہ کے سمندری طوفان کو جھیلنے کی سکت بھی موجود تھا تو یہ سمندر کے ایک ایسے حصے میں جہاں دور دور تک کوئی بھی شہر آباد نہیں، لیکن پائپر الفا اپنے آپ میں ہی ایک شہر تھا، کیونکہ یہاں ایک وقت میں 226 ورکرز کام کرتے تھے۔ یہ ورکرز شفٹوں میں 24 گھنٹے کام کیا کرتے تھے۔ اپنے دور کی ہائی ٹیک رگ ہونے کے ساتھ ساتھ پائپر الفا دنیا کی سب سے زیادہ پروڈکٹیو رگ بھی تھی، جو ڈیلی 3 لاکھ بیرلز آئل پروڈیوس کرتی تھی۔ اس کی کامیابی دیکھتے ہوئے 4 ہی سالوں کے بعد یعنی 1980s کے شروعات میں ہی اسے نیچرل گیس اور لیکوڈ پیٹرولیم گیس کی پروسیسنگ کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ اس کا ٹوٹل وزن 20,000 ٹن تھا، جو تقریباً 100 ٹرین انجنز کے برابر بنتا ہے، اور اگر اس کی اونچائی کا اندازہ لگایا جائے تو یہ سمندر کی سرفس سے 90 فیٹ اونچی تھی، جبکہ اس کا آدھے سے بھی زیادہ حصہ سمندر کے اندر ہوا کرتا تھا۔ جی ہاں، یہ فلوٹنگ آئل پلیٹ فارم نہیں تھا، بلکہ حیرت انگیز طور پر اس کی فاؤنڈیشن 750 فیٹ سمندر کے اندر سے اٹھائی گئی تھی۔ پائپر الفا کا مین کام آئل کی پروڈکشن تھا، جس کو پروڈکشن ڈیک پہ کیا جاتا تھا۔ اس ڈیک پہ کئی موڈیول انسٹال تھے، جس میں موڈیول اے آئل اور گیس کو پمپ کرتا تھا، موڈیول بی اور سی آئل اور گیس کو پروسیس کرتا تھا، اور ان سب کو پاور دینے کے لیے اور پوری رگ کی الیکٹرکسٹی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے موڈیول ڈی تھا، جس میں ہیوی جنریٹرز لگے ہوئے تھے۔ یہ ایک بہت ہی کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے، جس میں پارٹس کی ریگولر مینٹیننس بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور اسی مینٹیننس کے لیے 200 سے زیادہ ورکرز کی آرمی پائپر الفا پر رہتی تھی، جن کے لیے پروڈکشن ڈیک کے اوپر کمپارٹمنٹس بنائے گئے تھے۔ ورکرز اپنی آف شفٹ میں یہاں ریسٹ کرتے تھے، جس میں انٹرٹینمنٹ، کیفیٹیریا اور سلیپنگ کوارٹرز بھی بنائے گئے تھے۔ 6 جولائی 1988 والا دن بھی ان ورکرز کے لیے روٹین کی طرح ایک ورکنگ ڈے تھا۔ صبح کے 7:45 پر مینٹیننس سٹاف نے کنٹرول روم سے ایک پمپ کی مینٹیننس کے لیے پرمیشن مانگی۔ کنٹرول روم کے شفٹ آپریٹر نے پیپر ورک کے بعد انہیں پرمیشن دے دی۔ آپ کو یہاں بتاتے چلے، یہ کسی بھی آف شور پلیٹ فارم پہ سیفٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک روٹین ورک ہوتا ہے، اسی لیے اس میں کچھ بھی اب نارمل نہیں تھا۔ نارملی یہ آف شور رگز سمندر کے باٹم سے بھی کئی ہزار فٹ نیچے سے آئل اور گیس کو پمپ کرتی ہیں، ان کو پروسیس کرتی ہیں، اور پھر کمپریسر پمپ کی مدد سے ان کو رگ سے باہر پائپ لائن کے ذریعے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے کروڈ آئل، نیچرل گیس اور ایل پی جی کی، جو کہ انتہائی انفلیمیبل فیولز ہیں، اسی وجہ سے اس سارے پروسیس میں کئی سیفٹی والز بھی لگے ہوتے ہیں، تاکہ اگر کسی وجہ سے کوئی پمپ خراب ہوتا ہے تو زمین سے نکلنے والی خطرناک گیس کا والو آٹومیٹیکلی بند ہو جائے۔ پائپر الفا کے پروڈکشن ڈیک پر پمپ اے گیس کو کمپریس کر رہا تھا، جبکہ پمپ بی بند پڑا تھا، جس کا کام پمپ اے کو بیک اپ دینا تھا۔ اب نارملی ایک پمپ کئی دنوں تک چلتا رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ریسٹ دے کر دوسرا پمپ چلایا جاتا ہے، یا پھر ایک پمپ خراب ہو جائے تو اس صورت میں دوسرا پمپ سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ اب دوپہر 12 بجے مینٹینرز کے سیفٹی ورکرز اس پمپ بی کے سیفٹی والو کو کھولنے میں مصروف تھے، کیونکہ اس کی مینٹیننس ڈیو تھی اور اس کام کے لیے وہ صبح پہلے ہی پرمیشن لے چکے تھے۔
شام کے 6 بج چکے تھے لیکن اس پمپ بی کے سیفٹی والو کی مینٹیننس مکمل نہ ہو سکی۔ اسی وجہ سے ورکرز نے یہ کام نیکسٹ ڈے پر شیڈیول کر دیا، لیکن اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں تھی کیونکہ پمپ اے اپنا کام کر رہا تھا، اور اگر رات گئے کوئی مسئلہ ہوتا تو گیس کا والو آٹومیٹیکلی شٹ آف ہو جاتا۔ صبح کی شفٹ ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ سارے ورکرز نے نائٹ شفٹ والوں کو چارج دے دیا۔ نائٹ کی شفٹ میں ٹوٹل 62 ورکرز تھے اور بقایا 164 ورکرز اوپر لیونگ کوارٹرز میں ریسٹ کرنے چلے گئے۔ نائٹ شفٹ کے ورکرز کے لیے بھی یہ ایک روٹین ورکنگ ڈے تھا، لیکن اب وہ ٹائم آ گیا جب چیزیں بگڑنا شروع ہو گئیں۔ رات کے 9:45 پر کنٹرول روم سٹاف کو ایک الارم شو ہوا کہ پمپ اے ٹرپ ہو چکا ہے۔ یہ پمپ گیس کو 78 ایٹموسفیئر پہ پمپ کرتا تھا۔ یہ اتنا ہی پریشر ہے کہ جتنا گاڑی کے ٹائر میں ہوا کے پریشر کو 50 ٹائمز بڑھا دیا جائے۔ پمپ آپریٹر کی ایک ٹیم پمپ کے پاس گئی اور اسے ری سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ نارملی پمپ آسانی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس بار وہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ زمین کے نیچے سے گیس مسلسل ٹینک میں جمع ہوتی جا رہی تھی، اور اگر اگلے آدھے گھنٹے تک پمپ نہ چلا تو گیس وولف بند ہو جائے گا اور اس کے ساتھ پوری رگ کا پروڈکشن پروسیس بھی۔ بے شک یہ اتنا خطرناک تو نہیں تھا، لیکن ورکرز پوری طرح اس رگ کے شٹ ڈاؤن کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے۔ آپریٹرز کے پاس بس اب ایک ہی آپشن بچا تھا کہ وہ بیک اپ پمپ یعنی پمپ بی کو سٹارٹ کریں۔ لہٰذا وہ کنٹرول روم گئے اور مینٹیننس شیٹ پر دیکھا کہ پمپ بی پر صبح کی شفٹ والوں نے ابھی تک مینٹیننس کا کام سٹارٹ ہی نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر پمپ بی کو آن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پمپ بی کو سٹارٹ کرتے ہی سب کچھ واپس نارمل ہو گیا، لیکن ٹھیک 10 منٹوں بعد یعنی 9:55 پر کنٹرول پینل پر کئی اور الارمز بجنا شروع ہو گئے۔ یہ کوئی وارننگ الارمز نہیں تھے، بلکہ یہ گیس لیکیج الارمز تھے، یعنی یہ اس بات کی نشانی تھے کہ رگ میں کہیں نہ کہیں گیس لیک ہو رہی ہے۔ کنٹرول روم کا سٹاف ابھی کوئی اور سٹیپ لیتا، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دھماکے کے ساتھ ہی رگ میں آگ بھڑک اٹھی۔ پاس گزرتی ہوئی ایک مینٹیننس شپ کے کیپٹن نے یہ پورا منظر دیکھا، جس نے بتایا رگ میں پہلے ایک بلیو کلر کا فلیم بھڑکا تھا۔ اس دھماکے نے تو جیسی پوری رگ میں ہلچل سی مچا دی۔ کچھ ورکرز نے تو پانی میں چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی، اور کچھ ورکرز نے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا ویٹ کرنے لگے۔ اتنے میں پوری رگ کا تمام آٹومیٹک سیفٹی سسٹم ایکٹیو ہو گیا، جس نے جنریٹرز، پمپس اور کمپریسرز سب کو بند کر دیا۔ وہ جہاں 24 گھنٹے ایک شور شرابہ رہتا تھا، وہاں ایک خطرناک خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر نہ چل سکی۔ 10:20 پر رگ میں ایک دوسرا بڑا دھماکہ ہوا۔ بھڑکتی آگ اور دھوئیں کی وجہ سے ہیلی کاپٹر ریسکیو کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پاس موجود شیپس جو انڈر واٹر پائپ لائن انسٹال کر رہی تھی، وہاں سے یہ سارا منظر دیکھا بھی گیا اور ریکارڈ بھی کیا گیا۔ اس وقت تک یہ خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ یورپ سمیت پوری دنیا کے نیوز چینل اس حادثے کو رپورٹ کرنے لگے۔ ابھی آگ بجھانے کے لیے کچھ اور کیا جاتا کہ ایک تیسرے دھماکے نے پورے پائپر الفا کو ہلا کر رکھ دیا، جس کے نتیجے میں پروڈکشن ماڈیولز اور لیونگ کوارٹرز سمندر میں جا گرے۔ وہ دن جو ایک روٹین کا ورکنگ ڈے تھا، وہ اب تاریخ کا ایک خطرناک ترین دن بننے جا رہا تھا۔ پائپر الفا کے حادثے میں 167 ورکرز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور جبکہ 59 ورکرز بڑی مشکل حالت میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ پہلے دھماکے سے تیسرے دھماکے تک پائپر الفا کو تباہ ہونے میں 1.5 گھنٹہ لگا، اور اس خبر نے سب سے بڑا دھچکا آئل انڈسٹری کو دیا۔ دوسری رگز پر کام کرنے والے ورکرز نے اپنی جاب سے ریزائن دینا شروع کر دیا، اور کئی پلیٹ فارمز کو سیفٹی چیک اپ کے نام پر بند کر دیا گیا۔ اور سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا جا رہا تھا کہ اتنی ایڈوانسڈ اور اتنی بڑی پروڈکٹیو رگ آخر کیسے تباہ ہوئی۔ ایک انویسٹیگیشن ٹیم قائم کی گئی جس کو اس معاملے کی تہہ تک جانا تھا، لیکن ان کے پاس چند فوٹوگرافز اور چشمدید گواہوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پہلے تو کسی کو بھی اس حادثے کی اصل وجہ معلوم نہ پڑی، لیکن جب 3 مہینوں کے بعد رگ کا ملبہ سمندر سے باہر نکالا گیا، اس میں کاغذ کا ایک ایسا چھوٹا سا ٹکڑا ملا جس نے اس حادثے کی تمام حقیقت کھول کر سامنے رکھ دی۔ حادثے کے دن صبح 7:45 پر جب مینٹیننس ٹیم نے پمپ کی مینٹیننس کی پرمیشن مانگی، تبھی انہوں نے پمپ بی کے سیفٹی والو کی مینٹیننس کی پرمیشن ایک الگ ڈاکومنٹس پر مانگی تھی۔
और इन्वेस्टिगेशन टीम को यही डॉक्यूमेंट मिला था। नाइट शिफ्ट वालों ने ये तो देखा कि पंप बी पर अभी मेंटेनेंस का काम शुरू नहीं किया गया, लेकिन दूसरे बॉक्स में मौजूद पंप बी के सेफ्टी वॉल्व की मेंटेनेंस का डॉक्यूमेंट नहीं देखा, जिसको असल में डे शिफ्ट वाले पहले ही रिमूव कर चुके थे। सेफ्टी वॉल्व दोनों अलग अलग रूम्स में होते हैं, इसी वजह से किसी ने ये नोटिस ही नहीं किया कि पंप बी का सेफ्टी वॉल्व मौजूद ही नहीं। पंप बी का सेफ्टी वाल्व न होने की वजह से उसमें से गैस लीक हुई और अचानक उसमें आग भड़क उठी। मॉड्यूल सी में भड़कने वाली आग जल्द ही मॉड्यूल बी में पहुंच गई, जहां हजारों टन क्रूड ऑयल सिलेंडर में मौजूद था। इस क्रूड ऑयल को आग लगने से दूसरा धमाका हुआ, जिसने एलपीजी की गैस लाइन को डैमेज किया। एलपीजी गैस लाइन डैमेज होने की वजह से तीसरा धमाका हुआ। अगर आपको इस धमाके की नोयत का अंदाजा लगाना हो तो ये जान ले कि पाइपर अल्फा में जिस वक्त आग लगी तो उस वक्त उसमें इतनी गैस मौजूद थी कि उससे पूरे यूनाइटेड किंगडम की डोमेस्टिक खपत को पूरा किया जा सकता था। एक छोटी सी गलती की वजह से न सिर्फ कंपनी को $2 बिलियन का नुकसान हुआ, बल्कि कई कीमती जानें भी जाया हुई। आज भी स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन में इन वर्कर्स की याद में एक स्कल्पचर पार्क मौजूद है, जहां उनकी फैमिलीज रेगुलर विजिट करती हैं। उम्मीद है स्टे अपडेटेड की ये वीडियो आप भरपूर लाइक करेंगे और आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।